ایک عظیم فیصلہ یاد آیا. مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ہندوستان میں ایک تنازع ہوا ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا کسی زمین پر، اور ہر فریق یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ خطہ میرا ہے. مسلمان کہہ رہے تھے یہ خطہ ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے، اور ہندو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارے، اور اپنے اپنے دعوے پر جمے ہوئے تھے. اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے اور تیار ہو گئے تھے. تلوار ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے کہ اس دور کے ایک انگریز آفیسر تھے. ان کی نظروں میں حضرت مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ آئے. انہوں نے کہا یہی ہے جو اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں، اس افتراق کو ختم کر سکتے ہیں اور اتنے بڑے فتنے کو دور کر سکتے ہیں. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب کہ 1857 کی جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کی اور کافروں کی شدید نفرت تھی. اس دور میں یہ واقعہ ہو رہا تھا تو لامحالہ حضرت مولانا کے دل میں انگریزوں کی نفرت تھی. اس کو جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ پر اتفاق کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ثالث بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اس فتنے کو رفع دفع کریں، آپ ہی کی طرف امیدیں لگی ہوئی ہیں. اور حیرت کی بات ہی، مسلمان تو مسلمان، وہ تو ان کو اپنا ہی سمجھ رہے تھے. ان کو تو علم تھا کہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے، ہمارے حق میں یہ فیصلہ کریں گے، مولانا ہے ہماری ناک تو نہیں کٹوائیں گے. وہ تو خوش تھے اس فیصلے پر. حیرت کی بات یہ کہ ہندوؤں نے بھی ان پر اتفاق کر لیا، اور انہوں نے کہا یہ ایسا آدمی نہیں کہ ظالمانہ فیصلہ کرے، جابرانہ فیصلہ کرے، غیر انصافی فیصلہ کرے. ان کو یہ پتہ. تو جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ آپ سے وہ فیصلہ کرانا چاہ رہے، انگریز آفیسر اس وقت بڑے تھے اور ان کی عدالت میں یہ فیصلہ گیا تھا، تو حضرت مولانا کو جب پتہ چلا انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ایمانی غیرت تھا اس کا کہ انگریزوں سے وہ ملنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. بہرحال لوگ جمع ہوئے، ان کو آمادہ کیا کہ بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے، قتل و غارت گری ہوگی، لاشیں گرے گی، خون بہے گا، تو آپ ذریعہ بن رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. انہوں نے اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کہ میں انگریز کے شکل کو نہیں دیکھوں گا، انگریز میرے سامنے نہیں آئے گا. اس کی شرط قبول کی گئی. اس کو عدالت میں حاضری دینی پڑی. عدالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا. انہوں نے مدعی کو بھی سنا، مدعا کو بھی سنا، دونوں فریقین کے دعوے کو سنا، اور ان کے سامنے رب تعالیٰ کا قانون بھی تھا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کا بغض اور عداوت آپ کو غلط فیصلے پر مجبور نہ کر دے. اس کے سامنے یہ اصول بھی تھا. وہ عادل تھے، وہ انصاف پسند تھے. انہوں نے جب فیصلے کو دیکھا، دعووں کو دیکھا، حالت دیکھی، ہزاروں ہندو ہے، ہزاروں مسلمان ہے، فیصلہ سنانا شروع کر دیا اور یہ اعلان کر دیا ببانگ دوہل سب کے سامنے کہ یہ خطہ، یہ ٹکڑا، یہ زمین مسلمانوں کا نہیں ہے، ان کا دعویٰ بے جا ہے، یہ خطہ ہندوؤں کا ہے، ان کا حق اس پر بنتا ہے. یہ دیکھ کر لوگ ششدر لے گئے، حیران رہ گئے. اور اس وقت جو عظیم اور مشہور ادیب ہے احسان دانش، انہوں نے ایک پرمغز جملہ کہا. انہوں نے کہا مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی مجمع میں 24 گھرانے ہندوؤں کے مسلمانوں